اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم ایس انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انصارین۔ آپ سبھی کو ہمارے یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر سے دل سے خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور ہر انسان کے لیے جو ہے ایک گائیڈنگ بک بھی جو ہے وہ ساتھ اتاری ہے اپنی، جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں، جو ہمارے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات ہیں جسے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو جو ہے وہ فالو کرنا ضروری ہے، تاکہ جس سے کیا ہے کہ وہ دنیا میں نیکی کے کام یا نیکی کی راہ کی طرف یا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی گزارے۔ قرآن کریم جو ہے بیسیکلی ایک ہمارے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے، تو اس نسخہ کیمیا میں کئی ایسے جو ہے کام کی باتیں ہیں جو ہر مسلمان جو ہے اگر اس کو فالو کر لے تو اس کی زندگی کیا ہی خوبصورت زندگی بن جائے گی، وہ ایک سچا مسلمان جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ تو قرآن کریم کو جو ہے ہم سب کو فالو کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ خواتین حضرات، آج کے ہمارے جو اس ویڈیو کا عنوان ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کریم روح و جسم کے لیے نسخہ کیمیا۔ دیکھیں، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے سورۃ یونس کی آیت نمبر 57 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ ترجمہ: اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ گئی۔ خواتین حضرات، آپ اس آیت میں دیکھیں کہ اس آیت میں کتنی واضح طور پر بات بتائی گئی ہے کہ قرآن کریم جو ہے ہمارے لیے باعث رحمت بھی ہے۔ تو دیکھیں کہ اس میں جو ہے وہ 4 صفات آتی ہیں۔ نمبر 1 میں کیا ہے کہ نصیحت ہے۔ دیکھیں، بے شک قرآن کریم میں جو ہے وہ ہر قسم کی نصیحت ہمارے لیے موجود ہے، یعنی کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ہے، کسی شخص کی طرف سے نہیں ہے، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت دی گئی ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے نصیحت ہمیں کی ہوئی ہے، کیا وہ کبھی غلط ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں غلط ہو سکتی۔ تو قرآن کریم میں جو ہے بہت ساری نصیحتیں ہیں، بہت ساری ایسی نشانیاں ہیں جسے ہمیں جو ہے اس کو پرکھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر اس کا جو ہے وہ کیا مطلب ہے اور ہمیں کس طرح جو ہے اس کو اس سمت میں لینا چاہیے تاکہ ہمیں جو ہے یہ بہتر طور پر ہمیں سمجھ میں آ سکے۔ دیکھیں، انسان کسی بھی معاملات میں جو ہے وہ کئی ایسے مسائل میں پھنس جاتا ہے، تو قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہوتی ہے جس سے ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے کئی ایسی نصیحتیں موجود ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کو قرآن کا مطالعہ جو ہے وہ روزانہ کرنا چاہیے۔ آپ کو اس میں انشاءاللہ ہر قسم کے مسائل، اور ایون آپ خود بھی دیکھیں گے کہ اس کی برکت سے، اس کے پڑھنے کی برکت سے، اس کو سمجھنے کی برکت سے آپ دیکھیں گا کہ آپ کے زندگی میں کئی ایسے مسائل جو ہیں وہ خود بخود اللہ کی رحمت سے وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ قرآن کریم کیا ہے، اس میں یہ جو ہے کئی ایسی نصیحتوں کا مجموعہ ہے۔ دوسری چیز ہے شفا۔ دیکھیں، شفا کیا ہوتا ہے، یہ ہمیں شفا بھی عطا فرماتا ہے۔ جیسے نسخہ کیمیا، نسخہ کا استعمال کا طریقہ کیا ہے۔ جب دیکھیں آپ نصیحت جو ہے اسے کیسے حاصل ہوگی اور دل کی بیماری سے شفا کیسے ملے گی۔ مثال لے لیتے ہیں کہ آپ بیمار ہیں اور کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، تو ڈاکٹر نے آپ سے پرسکرپشن یعنی جو ہے اس کا نسخہ آپ کو لکھ کر دے دیا۔ اب بہت عرصہ گزرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ مریض کہتا ہے کہ فائدہ ہوا ہی نہیں۔ اب اس پہ کیا کہتا ہے ڈاکٹر؟ کہتا ہے کہ نسخہ کیسے استعمال کرتے ہیں؟ تو اس پہ مریض سے کہنے لگا کہ پانی میں گھول کر پی جاتا ہوں یا گلے میں باندھ لیتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ تو جب ڈاکٹر نے کہا کہ کیا آپ پاگل ہیں کہ میں نے یہ آپ کو نسخہ اس لیے دیا تھا کہ اس نسخے سے جو دوائیں اور جو بہتر جو پرہیز بتائے تھے آپ کو اس پر عمل کریں۔ اسی طرح یہ ہے کہ جب آپ قرآن مجید کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ یہ نصیحت اور دلوں کے لیے شفا ہے،
تو اللہ کو معلوم تھا کہ یہ آگے جا کر جو مسلمان جو ہے اصل میں یہی سمجھیں گے کہ اس کو زعفران سے لکھ کر یا گھول کر پیتے رہو وغیرہ وغیرہ تمہیں لوگ تو اس سے شفا مل جائے گی، لیکن جبکہ بالکل ایسا نہیں ہوتا، یوں اس طرح شفا نہیں ملتی، اور اسی میں جو کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ فرما دی گئی ہے۔ تو آپ قرآن مجید کو آپ سمجھیں، اس میں دیکھیں کہ کس طرح عمل کیا گیا ہے، کیا کیا طریقہ کار بتائے گئے ہیں کسی بھی مسائل کے، تو ان طریقوں کو جب تک آپ صحیح سے فالو نہیں کریں گے تب تک آپ کے لیے یہ باعث شفا جو ہے وہ نہیں بنے گی۔ آپ اس کو پڑھیں ہی نہ، آپ صرف جو ہے اس کی کوئی تعویذ بنا کر پہن لیں تو آپ کو شفا مل جائے، یا پھر آپ اس کو جو ہے کسی کاغذ میں لکھ کر آپ اس کو گھول کر جو ہے وہ پی جائیں تو آپ کو شفا ملے گی، نہیں۔ آپ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، دیکھیں کہ قرآن میں کتنی جو ہیں باتیں واضح بتا دی گئی ہیں ہر مسئلے کے حوالے سے، تو اس کو اگر آپ سمجھ لیں گے اچھے سے، جیسے ڈاکٹر کے پرسکرپشن کو آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں دوائی آپ نے اتنے دن کھانی ہے، فلاں دوائی آپ نے اتنے دن کھانی ہے اور اس ٹائم میں کھانی ہے، تو اسی طرح قرآن کریم میں بھی کبھی جو ہے اگر آپ سمجھ لیں گے کہ فلاں مسئلے کا حل یہ ہے، فلاں مسئلے کا حل یہ ہے، اور آپ اس کو بہتر سمجھ لیں، اور اگر آپ نہیں سب کو سمجھ آتی تو آپ کسی بھی مفتی یا کسی بھی مولانا وغیرہ سے جو ہے آپ ان سے کنسلٹ کر سکتے ہیں، تاکہ وہ آپ کو اس سے بہتر طریقے سے آپ کو سمجھا سکتے ہیں، تاکہ آپ کے لیے جو ہے یہ قرآن مجید آپ کے لیے باعث شفا بن سکے۔ اچھا، اگلی چیز آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہدایت کیا ہے۔ نمبر 3 میں ہدایت ہے کہ دیکھیں قرآن کو شفا اور نصیحت کہا ہے۔ اس سے شفا اور نصیحت کیسے ملے گی کہ اس سے دل کے روگ کیسے جائیں گے۔ دیکھیں ہدن، یہ ہدن جو لفظ ہے اس میں شاید میں کہ اس میں نسخے ہیں، اور ان نسخوں پر عمل کرنے سے دل کا روگ یعنی دنیا کی محبت کا علاج ہو جائے گا، اور دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس لحاظ سے جو ہے اس میں بہت ہی ہدایت ہے۔ دیکھیں آپ کوئی بھی ایک چیز لیتے ہیں تو اس میں کئی قسم کے انسٹرکشن ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے موبائل فون لیے ہے، آپ موبائل فون دیکھتے ہیں کہ اس کے استعمال کے لیے جو ہے وہ کئی ایسی انسٹرکشنز دی ہوتی ہیں، ہدایت دی ہوتی ہیں۔ اسی طرح یہ ہے کہ قرآن کریم میں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کئی ایسے جو انسٹرکشنز رکھے ہوئے ہیں۔ ہر انسان کو چاہیے کہ ان انسٹرکشن کو باقاعدہ اس کو غور سے پڑھے، دیکھے، سمجھے، پرکھے، اور اس پر پھر اس کو اپنی لائف میں اس کو امپلیمنٹ کرے۔ پھر دیکھے گا کہ اس میں جو ہے وہ کیسی تبدیلیاں جو ہیں اس میں رونما ہوتی ہے۔ اگر آپ کو قرآن سے محبت ہوگی اور آپ سمجھ لیں کہ دنیا سے محبت جو ہے آپ کی کم ہوتی جائے گی، آپ جو ہے اپنا رجحان جو اپنے زندگی کا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر آپ اس کو رکھیں، نہ کہ دنیا کی محبت رکھیں۔ دل میں اپنے اللہ تعالیٰ کی محبت رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے ہوگی کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کریں گے، اللہ تعالیٰ کے جو حدود مقرر کر دی گئی ہیں اس کو آپ پار نہیں کریں گے، تب جا کر جو ہے یہ آپ کے لیے باعث شفا بنے گی۔ آپ دیکھیں کہ آپ میڈیسن کھاتے ہیں، اگر آپ اوور ڈوز ہو جائیں یا آپ میڈیسن آپ کے غلط ہو جائے، یعنی ایک لمٹ سے آپ کراس کر جائیں، تو آپ دیکھیں گا کہ اس کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے حدود کو کراس کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے ایک حدود رکھ دیے ہیں، اس حدود کو اگر آپ کراس کر کے جاتے ہیں تو یقین کریں کہ آپ سخت نقصان میں پڑ جائیں گے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اس میں جو ہدایت آپ کو دی گئی ہے قرآن مجید میں، آپ اس کو فالو کریں۔ اگلی چیز ہے کہ رحمت۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر کسی انسان سے غلطی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے معاف بھی کر دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ کہ جس نے قرآن میں دیے گئے نسخوں پر عمل کیا، اس کے لیے دنیا میں بھی جو ہے رحمت، اور آخرت میں بھی جو ہے اس کے لیے رحمت ہے۔ کوئی بڑی سے بڑی مصیبت بھی اسے پریشان نہیں کر سکتی۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے مالک کو راضی کر لیا ہے۔ اب جو بھی جہالت گزر رہی ہے، مطلب جو بھی حالت میں گزر رہی ہے اس پر، اس محبوب کی طرف سے ہے، یقیناً اس میں جو ہے وہ اس میرا ہی فائدہ ہے۔ دیکھیں قرآن کریم میں جو ہے مطلب کہ کس قدر جو ہے اگر اس کے نسخوں پر عمل کوئی کر لیتا ہے سچے دل سے،
تو وہ اللہ تعالیٰ کی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر جو ہیں وہ حاوی ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر برستی رہتی ہیں۔ آپ کے ایسے ایسے مسائل حل ہوتے ہیں جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ یہ مسائل کبھی حل بھی ہوں گے کہ نہیں۔ بس آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو اس پر عمل کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، اور بالکل احتیاط سے، نہ کہ اس کے حدود کو پار کرتے ہوئے۔ تو قرآن کریم کیا ہے، ہمارے لیے باعث رحمت بھی ہے، اس پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے تاکہ جو ہے ہمیں ہمارے ہر قسم کی جو بیماریاں ہیں، جو دل کی بیماریاں ہیں، ان جو بھی ہمارے مشکلات ہیں، وہ سب معاملات جو ہیں ہمارے بآسانی اور اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ حل ہو۔ بس ہمیں اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن مجید کی یہ جو 4 صفات جو میں نے بیان کی ہیں، اس کے بعد یہ آگے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، اس کو سوچ سوچ کر خوش ہونا چاہیے۔ خواتین و حضرات، کبھی آپ لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ قرآن کتنی بڑی دولت اور کتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں تو اس پر خوش ہونا چاہیے، لیکن کیا ہے کہ آج کے مسلمان کیا ہے کہ دل میں ان کے یہ قرآن سے زیادہ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہر کوئی جو ہے دولت سمیٹنے میں، شہرت سمیٹنے میں، دنیاوی رنگینیوں میں مصروف ترین ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس جو ایک سب سے بڑی دولت جو ہے موجود ہے وہ ہے قرآن مجید۔ اس کی بیش بہا ایسی اس کے اندر چیزیں ہیں کہ آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ دیکھیں، اسی لیے آگے فرمایا گیا ہے کہ ہوا خیر مما یجمعون، یعنی کہ دنیا بھر کی دولت جو سمیٹ رہے ہو اور جمع کر رہے ہو، یہ قرآن مجید اس پوری دنیا کی دولت سے زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیں، واقعی میں اس قرآن کریم کو جو ہے آپ یہ پوری جو 30 پارے ہیں اس میں ہیں اور 114 صورتیں ہیں، آپ ان کو اگر پڑھ لیں تو اس میں آپ کو ایسی ایسی چیزیں جو ہیں آپ کو ملیں گی، ایسے ایسے واقعات بھی ملیں گے آپ کو جو آپ کی زندگی بھی بدل سکتے ہیں، اور ایسے اللہ تعالیٰ کے وہ احکام ہیں جسے جو ہر مسلمان اگر فالو کر لے تو اس کی زندگی سنور جائے گی۔ دیکھیں، ہم کیا چاہیے کہ ہر شخص کو جو ہے مسلمان کو قرآن کی جو ہے وہ دعوت دینی چاہیے۔ خواتین و حضرات، اس آیت میں جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنی امت سے فرما دیں کہ قرآن کی دولت پر خوش ہوا کریں۔ کیسے اکثیر نسخے اور کتنی ہی بڑی نعمت اور کتنی بڑی دولت اس پر جو ہے وہ خوش ہوا کریں۔ اس سے مقصد تقویٰ حاصل کرنے کی دعوت یہ سبق دینا مقصود ہے کہ دنیا و آخرت کی ہر مصیبت سے بچنے کا یہ واحد ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہمیں بچنا چاہیے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے جو ہے مجرم ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، تو ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ ترجمہ، تم اگر گناہ نہیں چھوڑو گے تو بہت بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ خواتین و حضرات، جہاں پر قرآن مجید میں نیک لوگوں کے لیے رحمتوں کا، انعام کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں پر دوسرے لوگوں کے لیے جو نافرمان ہیں اور جو گناہ کرتے ہیں اور جو مجرم ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، ان کو جو ہے عذاب کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ آپ آگے چوائس آپ کی ہے کہ آپ کس راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے جو اس کتاب کو فالو کر کے اپنی زندگی سنوارنا چاہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے گناہ کمانا چاہتے ہیں؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو پہلے ایک اپنا موازنہ کریں کہ آپ کس سٹیج کی طرف ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے مسلمان ہونے کے ناطے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے، اور جو دنیا کے جو رنگینیاں ہیں اس سے دور ہوں، دنیا کے جو دنیا سے جو محبت جڑی ہے
उससे आप दूर हों और अल्लाह ताला से मोहब्बत जो है आप बढ़ाएँ। अल्लाह ताला के अहकामात को फ़ॉलो करें, उन पर अमल करें और जो भी ये जो कुरान जैसी जो नेमत हमें मिली हुई है, इससे हम फ़ायदा हासिल करें। इससे जो है हमारे अंदर जो तारीकी है, हमारे दिल जो मुर्दा हुए हैं या हमारे अंदर जो भी बीमारियां हैं, रूहानी बीमारियां, उससे हम कुरान के इल्म से जो है हमें उसे मुनव्वर करना चाहिए। और जो गुनाहगार लोग हैं, जो गुनाह करते हैं, उनके लिए ये इसमें जो है वो काफ़ी इबरतनाक ऐसे वाक़यात बताए गए हैं जो अल्लाह ताला के नाफरमान लोगों के मुतल्लिक हैं। तो हमें उनको पढ़कर भी जो है उनसे भी इबरत हासिल करनी चाहिए और आगे भी इस चीज़ का कस्दन इरादा करना चाहिए कि हमें जो है हम हर किस्म के गुनाह से जो है इंशाअल्लाह बचेंगे और जो नेक राह की तरफ है, जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं, हम उनको इंशाअल्लाह फॉलो करेंगे। बाकी अल्लाह ताला हम सबको जो है इस पर ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और कुरान जैसे हमें बेशबहा कीमती दौलत से और इसके इल्म से जो है हमें इल्म हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। ख़वातीन और हज़रात, बाकी इस हवाले से आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी में इसके बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये कि मज़ीद अच्छे और डिफरेंट इस्लामिक कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं और वहाँ पर कई ऐसे कंटेंट पर और अहादीस पर वीडियोस देखकर उनसे भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, लेकिन जाने से पहले आपसे वही एक छोटी सी गुजारिश कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें ताकि नई वीडियो अपलोड होने पर आपको सबसे पहले इत्तला मिले। तो मिलते हैं आपसे नई टॉपिक में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।